السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے ملکی سطح پر تیار کردہ ڈرون سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ہربا کروز میزائل کے نیکسٹ جنریشن ورژن، انڈیا کو آخری رفال طیارے کی ڈلیوری، امریکہ کی طرف سے یوکرین کو مزید ایئر ڈیفینس میزائل سسٹمز کی فراہمی، اٹلی، جرمنی اور بحرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کی طرف سے بحرین کو F-16 بلاک 70 کی فراہمی 2024 سے شروع کر دی جائے گی۔ بحرین کی رائل ایئر فورس کے کمانڈر میجر جنرل شیخ حماد بن عبداللہ کے مطابق پہلے 4 طیاروں پر مشتمل فرسٹ بیچ رائل ایئر فورس کو 2024 کے فرسٹ ہاف میں ڈلیور کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بحرین نے لاک ہیڈ مارٹن سے 2018 میں F-16 بلاک 70 سے متعلق $1.1 ارب کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ لاک ہیڈ مارٹن کی طرف سے 4 طیاروں کے یونٹس کی صورت میں بحرین کی ایئر فورس کو بیچز کی صورت میں ڈلیوریز 2025 میں مکمل ہوں گی۔ اس سے پہلے ان طیاروں کی ڈلیوریز مڈ 2022 اور اینڈ 2023 کے درمیان پلانڈ تھی، تاہم کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ڈلیوریز التوا کا شکار رہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب ان ڈلیوریز کا آغاز 2024 میں شروع کر دیا جائے گا اور یہ 2025 تک مکمل ہوں گی۔ واضح ہے کہ F-16 بلاک 70 لاک ہیڈ مارٹن کا سب سے لیٹسٹ F-16 ماڈل ہے، اور اگر آپ اس طیارے کی خصوصیات، سیلینٹ فیچرز اور مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس نے اب سے کچھ دیر پہلے آئیڈیاز 2022 ایکسپو کے سلسلے میں ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، جس میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے ایئر کرافٹ ڈویژن کی جانب سے تیار کیے جانے والے ISR یعنی انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس ڈرون کی فوٹیج جاری کی گئی ہے۔ البتہ اس ڈرون کی صلاحیتوں اور فیچر سے متعلق ڈیٹیلز فراہم نہیں کی گئی۔ مبینہ طور پر پاکستان ایئر فورس اس ڈرون کو 15 نومبر سے شروع ہونے والی آئیڈیاز نمائش میں باقاعدہ انویل کرے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان ایئر فورس پروجیکٹ عزم کے تحت میڈیم آلٹیٹیوڈ، لانگ انڈیرنس ڈرون اور 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے علاوہ دیگر سسٹمز پر کام کر رہی ہے۔ پروجیکٹ عزم کے تحت بننے والے ایئر کرافٹ، ڈرونز اور دیگر پروگرامز کو اب نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں مختلف ڈویژنز کو اسائن کر دیا گیا ہے۔ ہم بہت جلد آپ کے ساتھ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سے متعلق ڈیٹیل ویڈیو شیئر کریں گے، جس میں اس انیشیٹو کے تحت تمام تر پروگرامز اور فیوچر کے پروجیکٹس کے بارے میں تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ ادھر غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مختلف ڈیفنس انڈسٹری سے متعلق انسٹیٹیوشنز ترک کمپنیوں کے ساتھ مل کر ڈرونز کی ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت مقامی سطح پر پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ سے متعلق بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اس خبر کی تصدیق ہونے پر ہم بہت جلد آپ کے ساتھ ایک تفصیلی ویڈیو شیئر کریں گے۔ فرینڈز، انڈین میڈیا سورسز کے مطابق انڈین ایئر فورس کو 36واں اور آخری رفال فائٹر جیٹ فرانس سے اس سال دسمبر کے مڈ میں ریسیو ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ اس آخری ایئر کرافٹ میں انڈین ایئر فورس کی ایڈیشنل ریکوائرمنٹس کے تحت کچھ مزید فیچرز کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اسی کو لے کر غالباً اس طیارے کی ڈلیوری سب سے اینڈ پر ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا نے فرانس کے ساتھ تقریباً $9.4 ارب کی لاگت سے 36 رفال طیاروں کی ڈیل اب سے چند سال پہلے سائن کی تھی۔ ادھر انڈین ایئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ IAF کو مزید 4.5 جنریشن طیاروں کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ چین اور پاکستان کے 2 فرنٹ وار کے حوالے سے تیار رہ سکیں۔ فرینڈز، امریکہ نے یوکرین کو نئے ملٹری پیکج کے تحت ہاک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ڈلیور کر دیا ہے، جبکہ مزید 2 نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ڈلیوریز کی بھی اطلاعات ہیں۔ ادھر امریکہ نے مبینہ طور پر شارٹ رینج موبائل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ایونجر کے بھی 4 یونٹس یوکرین کو سپلائی کر دیے ہیں۔ اسٹنگر میزائل سے اکوپڈ یہ موبائل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم 3800 میٹر سے لے کر 4800 میٹر کی رینج پر لو آلٹیٹیوڈ اینمی تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب ہاک ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو شارٹ ٹو میڈیم رینج کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ کانگسبرگ اور ریتھیون کے مشترکہ طور پر تیار کردہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو میڈیم کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔
فرینڈز، ریپبلک آف چائنا یعنی تائیوان کی ایئر فورس کے چیف کا کہنا ہے کہ ان کی سروس امریکہ سے ایریئر ریفیول اٹیک طیارے رینٹ پر حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروس کی ریکوائرمنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم امریکہ یا پھر سنگاپور سے KC-135R طیارے حاصل کر سکتے ہیں، جن کو تائیوان کی ایئر فورس کے زیر استعمال F-16 طیاروں کی ایریئر ریفیولنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس قسم کے طیارے کی سروس میں شمولیت سے F-16 کی کیپیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تائیوان مبینہ طور پر سنگاپور سے 2 سے 4 KC-135R طیارے رینٹ پر حاصل کر سکتا ہے۔ فرینڈز، فرینچ منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق فرانس کی نیوی کو چوتھا NH-90 MR1 اپ گریڈ ہیلی کاپٹر ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ NH انڈسٹریز کا تیار کردہ NH-90 ہیلی کاپٹر ایک میڈیم سائز ٹوین انجن ملٹی رول ملٹری ہیلی کاپٹر ہے جو مختلف یورپین کنٹریز کے علاوہ قطر کی نیوی کے بھی زیر استعمال ہے۔ NH انڈسٹریز کو بنیادی طور پر ایئر بس ہیلی کاپٹرز اور لیونارڈو اون کرتی ہیں۔ اس کنسورشیم کے تیار کردہ ہیلی کاپٹر نے فرسٹ فلائٹ دسمبر 1995 میں لی تھی۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز نے ہربا کروز میزائل کا نیکسٹ جنریشن ورژن انویل کیا ہے۔ اس میزائل کو اس ماہ کے مڈ میں ہونے والی آئیڈیاز دفاعی نمائش میں بھی ایکسپورٹ کسٹمر کے لیے پریزنٹ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ہربا کروز میزائل کو اس سے پہلے 3 انٹرنیشنل دفاعی نمائشوں میں پریزنٹ کیا جا چکا ہے، تاہم آئیڈیاز نمائش میں اس کے نیکسٹ جنریشن ورژن کو شو کیس کیا جائے گا۔ اس میزائل کے ایکسپورٹ ورژن کی رینج 290 کلومیٹر ہے اور اس کو اینٹی شپ کے علاوہ لینڈ اٹیک مقاصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک کرافٹس، کارویٹس اور ڈسٹرائرز پر بھی نصب کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نیوی کے زیر استعمال ہربا کروز میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 700 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی STM پاکستان میں ہونے والی آئیڈیاز دفاعی نمائش میں ترکی کے نیول سسٹمز کی نمائندگی کرے گی۔ اس دفاعی نمائش میں STM مبینہ طور پر اپنی شپس اور منی سب مرینز کے علاوہ UAV سسٹم کو ایکسپورٹ کسٹمر کے لیے آفر کرے گی۔ واضح ہے کہ STM اور اسفات پہلے ہی پاکستان نیوی کی ملجم کلاس کارویٹس کے پروجیکٹ پر مشترکہ طور پر کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ STM 500 نامی مڈجٹ سب مرین کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور پر پاکستان نیوی اس ترک کمپنی سے اس سب مرین کو اکوائر کر رہی ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق انڈین کمپنی کلیانی گروپ کو 155 ملی میٹر کی ٹوڈ آرٹلری گن سے متعلق ایک ایکسپورٹ آرڈر رسیو ہوا ہے۔ یہ ٹوڈ آرٹلری گن $155 ملین کی لاگت سے اس انڈسکلوز کسٹمر کو اگلے 3 سال کے ٹائم فریم میں ڈیلیور کی جانی ہے۔ واضح ہے کہ اس گن کے بارے میں انڈین حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ زیادہ 155 ملی میٹر کیلیبر کے ایمونیشن کو 48 کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتی ہے۔ فرانس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین کو مزید 6 فرینچ ساختہ سیزر ہوئٹزر فراہم کرنے سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یوکرین مبینہ طور پر یہ 6 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر فرانس سے خرید رہا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک فرانس کی جانب سے ٹوٹل 18 سیزر ہوئٹزر یوکرین کو فری آف کاسٹ فراہم کی گئی ہیں۔ دوسری جانب سیزر ہوئٹزر بنانے والی فرینچ کمپنی مراکش کے ساتھ بھی اس ہوئٹزر کے 6x6 ورژن کی فروخت سے متعلق بات چیت کر رہی ہے۔ مراکش مبینہ طور پر 36 سیزر ہوئٹزر فرانس سے خریدنے کا خواہش مند ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔